تقریر سے خطاب کر رہی ہیں اور اتنی پرسنٹیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، تو اس یوتھ کو جو ہے وہ ہم ڈائریکشن بھی دیں، ان کے لیے ہم پلان بھی دیں، ان کو پاکستان میں ان کا مستقبل بھی محفوظ بنائیں۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور عاشق آپ کو بہت مبارک۔ عاشق پنجاب کا یوتھ کوآرڈینیٹر ہے اور میرے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے گا۔ آپ لوگ بھی، میں کچھ آپ میں سے ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی جو دی گئی ہے، یہ رسپانسبلٹی آپ بہترین طریقے سے نبھائیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا، نہ صرف میرا، نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ نون کا، بلکہ پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کریں گے، پاکستان کے جھنڈے کو اونچا رکھیں گے۔ اور یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں، یہی میری ایکسپیکٹیشن ایسوسیٹڈ ہے آپ سے اور اس قوم کے تمام نوجوانوں سے، اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ، کہ ملک کو اگر اس وقت کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، کسی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، تو وہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کی نوجوان نسل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ صرف بات نہیں کری، جب سے مجھے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے، سب سے زیادہ میری جو توجہ ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف یوتھ جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہر طرح سے نیشنل لیول پہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پاکستان کے اگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کا حال ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، تو وہ یوتھ کے پاس وہ طاقت کو ہم پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ اور یہاں جہاں تک میرے کوآرڈینیٹرز کا تعلق ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ کوآرڈینیٹرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس طرح کام کریں گے۔ اب یہ بات دھیان سے سننا، یہ میری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ یوتھ جو ہے، یہ کوآرڈینیٹرز اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹس میں جا کر کام کریں گے کہ جو ٹائیڈ ہے اس کو ٹرن کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹیز میں سمجھتی ہوں ایم این ایز، ایم پی ایز سے بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کے کندھوں پہ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی نے کتنا بڑا اعتماد کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یو ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ تعالیٰ لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ود اٹ۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ بہت بڑی پرسنٹیج یوتھ کی ہے پاپولیشن کے اندر اور بڑھتی جا رہی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کو سیاسی ایندھن تو بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ 2013 سے پہلے شہباز شریف صاحب کا 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی چیف منسٹرشپ کا عہد ہو، یا پھر اگر کسی جماعت کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے پلان ہے، پاکستان کی یوتھ کے لیے پلان ہے، انرجی کے لیے پلان ہے، ٹیررزم کے لیے پلان ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے پلان ہے، تو وہ سب صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باقی جماعتیں بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم یوتھ کو ریپرزنٹیشن دیں گے، یوتھ کی جماعت ہے، لیکن آپ مسلم لیگ نون کا جو کمپیریزن ہے وہ کریں دوسری جماعت کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی، فیوچر کی میں بات نہیں کری، اس وقت بھی جو ینگ پارلیمنٹیرینز کی سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ مجھے میری نظر پڑ گئی، یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے قصور سے ایم این اے، ساتھ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 31۔ اور یہ تب 25 کے تھے جب بنے تھے کیا؟ ہی واز 27 جب یہ ایم این اے بنے، ماشاءاللہ، قصور سے۔ ارادت آپ کی کیا ایج ہے؟ 33۔ اور آپ ایم این اے کب بنے تھے؟ 28 ایئرز میں۔ تو
میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی یوتھ کی پارلیمنٹیرینس کی تعداد پی ایم ایل این کے پاس ہے شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. شزا ہے یہ بیٹھی ہوئی یوتھ پروگرام کی جو ہیڈ ہے. یو آر؟ I was 25 when I first. 25 جسی ماشاء اللہ. ہاں یہ تو سب انکل اس طرح تو سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. تو بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ یہاں تک بات نہ رکے. آنے والی جو پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ پروونشل پارلیمنٹ ہو یا وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو, سب میں سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ میں سے ہی ہمارے فیوچر ایم این ایز ہوں گے, ایم پی ایز ہوں گے, لوکل باڈیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, جو مجھے ٹیشن جو ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی پروونشل لیول پہ بھی یوتھ کی ہونی چاہیے, کیونکہ یوتھ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے. اب جو یوتھ کے لیے صرف نعرہ نہیں دیا مسلم لیگ نون نے, میں نے ابھی بتایا, چاہے وہ 2008 سے 2013 تک ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت, یا وہ 2013 سے 2018 تک ہو جس میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا یوتھ پروگرام دیا تھا. اس میں جو ہمارا پیف پروگرام تھا, اسکالرشپس کا پروگرام, جس میں نہ صرف بچوں کو, برائٹ اسٹوڈنٹس کو, میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے اندر ان کو مواقع ملے, اسکالرشپس ملی ان کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھیجا, انٹرنشپس ملیں, انٹرپرینیورشپ کے لیے ان کو پروموٹ کیا, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, اور لون اسکیمز میں ان کو لون اسکیم دی آسان اقساط پر. اور اس وقت جب میں یوتھ پروگرام کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی تھی یہ جان کے کہ جو وہ جب قرضہ واپس کرنے کی بات آئی تو 99% جو ہے لوگوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر کے تو قرضے واپس کرنے شروع کر دیے. انڈاؤمنٹ فنڈز جو ہیں وہ بنائے گئے. اور اسی طرح آپ دیکھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارا وہ برین ڈرین جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, چاہے وہ انجینئرز ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں یا وہ اسکلڈ لوگ ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان, بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ملک میں پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے وہ پروگرامز, ان کے لیے وہ اپرچونٹیز, ان کے لیے اس طرح کا کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. صرف سیاسی ایندھن نہیں بنانا اپنے نوجوانوں کو, ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے, ان کو اپرچونٹیز بھی دینی ہے تاکہ وہ ہر چیز میں ایکسیل کر سکیں. چاہے وہ رورل یوتھ ہو, بہت بڑی تعداد 65% جو تعداد ہے وہ رورل یوتھ کی ہے, اور چاہے وہ اربن یوتھ ہو, سب کو ہم نے مین اسٹریم کے اندر انکارپوریٹ بھی کرنا ہے, ان کو ایکول اپرچونٹیز ترقی کے لیے دینی ہے. اور اب دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھو, انڈیا کو دیکھو, میں بار بار یہ بات کہ وہ کہاں نکل گئے ٹیکنیکل اسٹارٹ اپس میں, انکیوبیٹرز میں, اور جو یہ ٹیکنالوجی بیس سلوشنز ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی ورک فورس ہے, اتنی بڑی ورک فورس ہے, ہمیں اس ورک فورس کو ٹیکنالوجی بیسڈ ورک فورس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے ملک میں بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں, اور اگر وہ ملک سے باہر جا کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنا چاہتے ہیں, تو ہاتھوں ہاتھ ان کو وہاں پر لیا جائے. اور آج کل فری لانس جو ورک ہے اس کا زمانہ ہے, اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کو دینی ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, ان کے ٹریننگ سیشنز کرنے ہیں, چاہے وہ ٹیفٹا کے تھرو ہو یا وہ دوسری کیا ہے نیفڈیک ہو, کوئی بھی ہو. ایگریکلچر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اس میں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ایگریکلچر ہے, بایو ٹیکنالوجی ایگریکلچر ہے, کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر ہے, فوڈ پروڈکٹ اور ایگریکلچر ہے, لائیو سٹاک ہے. لاہور میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت تقریر سے خطاب کر رہی ہیں, جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو اس وقت یوتھ کی ضرورت ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی آبادی میں نوجوانوں کا بہت بڑا تناسب ہے.